أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمتع لما يوحى إنني أنا الله إنني أنا الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.
صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهم تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن نكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله.
إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانية يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غمه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں. مرکزی مجلس مجلوس نشتر پاک میں اتفاق محرم ایسوسیشن کی جانب سے سالہ سال سے برپا کی جاتی ہے. اس مجلس سے انشاءاللہ خطاب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد عزت عودانی کریں گے. جو افراد جو مومنین مومنات جو میری آواز سن رہے ہیں اور نشتر پاک کے آس پاس موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ فرش اعزاز پر تشریف لے آئیں. تلاوت کلام پاک سے مجلس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. یہ مرکزی مجلس بعنوان رحلت خاتم الانبیاء رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے عنوان سے برپا کی جاتی ہے. امام علی علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل و کفن دیتے ہوئے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ کی رحلت فرمانے سے نبوت خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا جو کسی اور نبی کے انتقال سے نہیں ہوا تھا. آپ نے اس مصیبت میں اپنے اہل بیت علیہ السلام کو مخصوص کیا ہے یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دی اور اس غم کو بھی عام کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر شریک ہوں. اگر آپ نے صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ کر دیتے. یہ حضرت علی علیہ السلام مولا کائنات مشکل کشا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ غم و حزن کا ساتھ نہ چھوڑتا پھر بھی یہ گریہ و بکا اندو و حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا. لیکن موت ایسی چیز ہے جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے. میرے ماں باپ آپ پر نثار ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد کیجیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا. یہ مولا کائنات کے وہ پرمانے الفاظ تھے جو انہوں نے غسل و کفن دیتے ہوئے رسول کے فرمائے تھے. اور اس سے بات کا احساس ہوتا ہے کہ ہم رسول کو یا معصومین علیہ السلام کو مردہ نہیں جانتے بلکہ وہ جو یہ انتقال بھی فرماتے ہیں تب بھی وہ ہمارے لیے بخشش کا باعث بنتے ہیں اور ہمارے خیال بھی رکھتے ہیں. اور اس طرح مولا کائنات نے فرمایا کہ پروردگار کے پاس یاد بھی کیجیے گا. یہ مولا کائنات کے الفاظ ہیں جو معصوم کی زبان سے ہماری طرف پہنچے ہیں. میں گزارش کروں گا شاگردان سے جعفر زیدی برادر
مسلم مہدی اور برادران سے کوئی آئے سوز خانی کے فرائض انجام دیا. خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. اللہ آگے آتے ہیں بھائی. صحیح جی. بار دیگر نعرہ صلوات پڑھیں. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. گلشن میں پھروں کے سیر صحرا گلشن میں پھروں کے سیر صحرا دیکھوں یا مادنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں یا مادنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے ہر سو تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں گلشن میں پھروں کے نعرہ صلوات.
فرش مجلس پار فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے فرش مجلس پار فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے مومنوں جلد آؤ مجلس میں مومنوں جلد آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ انتظار کرتی ہے فرش مجلس پار فاطمہ زہرا نعرہ صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد اجل ولیک الفرج برائے خوشنودی رسول خدا و امام حسن مجتبی علیہ السلام بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد بار دیگر نعرہ صلوات پڑھیں اللہم دنیا سے آج اٹھ گیا سایہ رسول کا دنیا سے آج اٹھ گیا سایہ رسول کا خلد بری میں پہنچا نواسا رسول کا زینب کو پر دیجئے رو رو کے مومنوں زینب کو پر
بھیا غسل کا اور نانا رسول کا دنیا سے آج اٹھ گیا. فاتحہ نظر شہدائے کربلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی امام حسن کی بارگاہ میں مرثی کے چند بند نظر سماعت کروں گا. آپ تمام مومن سے التماس کروں گا کہ اگر تھوڑا قریب تشریف لے آئیں گے مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا. بھائی آپ تمام تھوڑا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے. انشاءاللہ سوز خانی کے بعد مرثی کے بعد بھائی محمد شاہ سلام پیش کریں گے. قبلہ مولانا محمد داؤدانی صاحب آج کے مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے. تمام ذاکرین کی ذکری قبولیت کے لیے تمام عزاداروں کی عزاداری کی قبولیت کے لیے ایک بار میں کہ نعرہ صلوات پڑھیں. اللہ جس دم غسل کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا, جس دم غسل کا زہر سے ٹکڑے جگر ہوا, سہ پارا دل کا آہوں سے زیر و زبر ہوا, ارے سم کا جو روح پاک پا ظاہر اثر ہوا, حال اس امام پاک کا ایک دم دیگر ہوا, ارے راحت میں فرق اور شکم میں خلل پڑا, کٹ کر کلے جا تشت کے اندر نکل پڑا, کٹ کر تلے جا تشت کے اندر نکل پڑا. ارے فرماتے تھے حسن کے بلاؤ حسین کو, تھا دم بدم یہ حکم کے لاؤ حسین کو, ارے بھائی کا حال زار دلاؤ حسین کو, ارے ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو, ٹکڑے میرے جگر کے دکھاؤ حسین کو, کہہ دو کہ جلد آئیے رحلت کا وقت ہے, ارے سن جائیے کچھ آ کے وصیت کا وقت ہے, ارے آئے حسین اتنے میں با چشم اشک با, ارے چلاتے تھے کہ آپ کے غربت کے میں نسا, شبر گلے کو چوم کے کہتے تھے بار بار, ارے میں تم پر صدقہ میرے نانا کی یادگار, میں تم پر صدقہ میرے نانا کی یادگار, مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پر ہوں گے, ہم قبر میں
مجھ سے زیادہ ظلم و ستم تم پر ہوئیں گے ہم قبر میں تمہاری مصیبت پر روئیں گے جس دم حسن کا زہر سے خشنود امام زمانہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو بھی حسن و حسین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ چنانچہ مجھ سے دشمنی کرتا ہے اور جس نے رسول سے دشمنی کی اس نے خدا سے دشمنی کی. شب 28 صفر جس عنوان سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں وہ رحلت رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. مجلس کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کروں سید محمد شاہ سے جو تشریف لائیں اور سلام کے فرائض انجام دیں. خشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات. سلام کے چند اشعار بعنوان آنسو. یہ جو عزادار کے آنسو ہیں ایک مطلع ایک شعر نظر کرتا ہوں. کیا فضیلت ہے ان آنسوؤں کی. دامن میں آنکھوں کے فقط چند ہے آنسو. دامن میں آنکھوں کے فقط چند ہے آنسو. لیکن غم شبیر کے پابند ہے آنسو. دامن میں آنکھوں کے فقط چند ہے آنسو. لیکن غم شبیر کے پابند ہے آنسو. دامن میں آنکھوں کے فقط چند ہے آنسو. شعر نظر کرتا ہوں. لے جاتی ہے یوں ان کو سنبھالے ہوئے زہرا. لے جاتی ہے یوں ان کو سنبھالے ہوئے زہرا. اس ماں کے لیے جیسے کہ فرزند ہے آنسو. دامن میں آنکھوں کے فقط چند ہے آنسو. اس ماں کے لیے جیسے کہ فرزند ہے آنسو.
گھر سب کو پیارا ہے مگر شاہ کی خاطر، گھر سب کو پیارا ہے مگر شاہ کی خاطر، خود گھر سے نکلنے پہ رضامند ہے آنسو، دامن میں آنکھوں کے وقت چند ہے آنسو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے ذات۔ برائے خوشنودی مولا امام حسن باواز بلند صلوات۔ نوحے کے 2-3 شعر نظر کرتا ہوں امام حسن کی بارگاہ میں ان کے حوالے سے۔ تڑپایا بہت خلد کی سردار حسن کو، تڑپایا بہت خلد کی سردار حسن کو۔ مصرع پھر پڑھتا ہوں۔ تڑپایا بہت خلد کی سردار حسن کو، ایک بار نہیں مارا ہے 2 بار حسن کو، تڑپایا بہت خلد کے سردار حسن کو، ایک بار نہیں مارا ہے 2 بار حسن کو، تڑپایا بہت خلد کے سردار حسن کو۔ یہاں سے 2-3 شعر سن لیجئے، قبلہ آگے نظر کرتا ہوں شعر۔ اب تک جہاں ظالم کے تماچے کا نشاں ہے، اب تک جہاں ظالم کے تماچے کا نشاں ہے، بھولا نہیں اماں کا وہ رخسار حسن کو، تڑپایا بہت خلد کے سردار حسن کو، زینب اسے تطہیر کی چادر میں چھپا لو، زینب اسے تطہیر کی چادر میں چھپا لو، دیکھے نہ کہیں خون میں علمدار حسن کو، تڑپایا بہت خلد کے سردار حسن کو۔ آخری شعر۔ تیروں نے دیا اجر رسالت تو کفن میں، تیروں نے دیا اجر رسالت تو کفن میں، یاد آنے لگا شام کا بازار
تڑپایا بہت خلد کے سردار حسن کو. صلوات بہت زبردست. اللهم صل على محمد وآل محمد. بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج شب 28 سفر ہم رحلت پیغمبر اسلام رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے عنوان سے اس مجلس کو برپا کرتے ہیں. رسول خدا نے اپنی رسالت کا اجر اہل بیت سے مودت کو قرار دیا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، لیکن امت نے ان کے ساتھ کچھ ناروا سلوک کیا. امام حسن کے ساتھ جنازے پر تیر لگائے گئے اور امام حسین علیہ السلام کا جنازہ ہی تیروں پر تھا. ہم جو مجلس برپا کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، یہ اپنے امام سے محبت اور مودت کی نشانی اور اپنے سینوں پہ سجا کر چلتے ہیں کہ ہم امام کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ امام کی راہ پر چلتے رہیں گے. میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد احمد دادانی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور فضائل اہل بیت سے اس مجلس کو منور کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. جی تھوڑا سا اونچا کیجیے. بہت شکریہ. مومنین گزارش ہے تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. مومنین تھوڑا تھوڑا نزدیک آ جائیے اور ایک مرتبہ درود بھیج دیں محمد و آل محمد. میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنے محسنوں کو یاد کرتے ہوئے خاص طور پر حالیہ دنوں جن بزرگان کی وفات ہوئی ہے، حضرت مولانا تلمیذ الحسنین رضوی صاحب محراب و منبر اور کئی کتابوں کے مصنف ہم سے رخصت ہو گئے. حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی اور آیت اللہ العظمیٰ سعید الحکیم اور اسی طریقے سے فرش اعضاء کی خدمت کرنے والے علماء کرام، خطباء اعظام، بزرگان ملت مرحومین کو یاد کرتے ہوئے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات علی محمد و آل محمد. مل کر درود بھیجتے ہیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बका फ़कब्बिर। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बरदरान अज़ीज़ व ख़ारान मोहतरम, ये मजलिस मंसूब है दो मासूमीन से, नाना से भी और बड़े नवासे से भी, ख़त्मी मरतबत से भी और सिब्ते अकबर से भी, हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और हमारे दूसरे इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सरनामा कलाम में जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया, ये सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयतें हैं। ये कुरान मजीद का 74वां सूरा है और इसमें पैगंबर अकरम को मुखातब किया जा रहा है मुद्दस्सिर के उन्वान से। पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में कई नामों से, अलक़ाब से, औसाफ से याद किया। कुरान मजीद का 47वां सूरा हुज़ूर ही के नाम पर है, सूरह मोहम्मद। हम जानते हैं कि कुरान मजीद में बाज़ शख्सियात के नाम पर भी सूरे मौजूद हैं, जैसे 19वां सूरा सूरह मरियम, 12वां सूरा सूरह यूसुफ, 14वां सूरा सूरह इब्राहीम, उसी तरीके से 47वां सूरा सूरह मोहम्मद। अगर इसके बाद भी देखें तो आपको कुरान मजीद में पैगंबर अकरम के कई सिफ़ाती नाम मिलेंगे कि जिन्हें परवरदिगार आलम ने बड़ी मोहब्बत से याद किया है। हुज़ूर का एक नाम यासीन कुरान मजीद ही के अंदर आया, यासीन वल क़ुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ए सैयद, ए सरदार, इस हिकमत वाले क़ुरआन की कसम, आप यकीनन रसूलों में से हैं। ताहा मा अंज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा। ए तैयब व ताहिर, ये क़ुरआन हमने आप पर इसलिए तो नाजिल नहीं किया कि आप इतनी मुशक्क़त बर्दाश्त करें, इतनी ज़हमत बर्दाश्त करें। यानी किसी की कमिटमेंट और डिवोशन कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि जहाँ परवरदिगार आलम को तसल्ली देने पड़े और ये इरशाद हो कि हमने इसलिए कुरान नाजिल नहीं किया कि आप इतनी ज़हमत करें, इतनी मुशक्क़त उठाएं। आप अपनी सी कोशिश कीजिए, लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इनके ऊपर ठेकेदार बनाकर, ज़िम्मेदार बनाकर नहीं भेजे गए। आपका तो काम इतना है कि आप पैगाम को साफ साफ पहुंचा दें। जो मानने वाले हैं अगर मोमिन बन जाएं तो अपना भला करेंगे, और अगर ईमान कबूल न करें तो अपना नुकसान करेंगे। आपका कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ज़रा गौर कीजिए कि वो रसूल कि जो अपनी उम्मत को बाप से ज़्यादा चाहता हो, यानी माँ बाप अपनी औलाद से इतनी मोहब्बत नहीं करते जितने हुजूर अपनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं। तो आप ज़रा देखिए कुरान मजीद पैगंबर अकरम का जो वस्फ़ बयान कर रहा है, ये सूरह बरात और सूरह तौबा की आयत है कि जिसमें इरशाद होता है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास वो रसूल आया जो तुम ही में से है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, परेशानियाँ तुम पर आती हैं, बुरा उसको लगता। यानी ये हसासियत और ये सेंसिटिविटी कि अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, परेशानियाँ तुम पर आती हैं, बुरा इसको लगता है। हरीसुन अलैकुम, वो तुम्हारे बाप में बहुत हरीस है, वो चाहता है कि हर तरह कोशिश करके किसी न किसी तरह से सबको जन्नत में ले जाए, सबको निजात याफ्ता बना दे। उसकी तमन्ना और कोशिश ये है कि कोई एक भी जहन्नम के ईंधन के लिए बाकी ना रह जाए, कोई एक भी जलने वाला ना हो नारे जहन्नम में। ये पैगंबर अकरम का कमिटमेंट है। जिस तरह से माँ बाप की तमन्ना होती है अपनी औलाद के बारे में कि जितने बच्चे हैं वो सब के सब कामयाब हों, कामरान हों, सबका मुस्तकबिल सेफ हो जाए, उसी तरह पैगंबर अकरम चाहते ये हैं कि उनकी उम्मत का हर फ़र्द जन्नती बन जाए। लेकिन बरादरान अज़ीज़, तमाम तर ख्वाहिशात के बावजूद अगर औलाद मेहनत न करें तो यकीनन माँ बाप की तमन्ना अपनी जगह पर, मगर औलाद अगर मेहनत करने के लिए तैयार ना हो तो मुस्तकबिल ख़तरे में आ जाएगा। उसी तरीके से अगर पैगंबर अकरम सारी ज़हमतें बर्दाश्त कर लें और फिर भी कोई यजीद बनना चाहे तो पैगंबर पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं। यही वो चीज़ है कि जिसे कुरान मजीद ने ये बयान किया कि ला इकराहा फिद्दीन, कि दीन में कोई जबर नहीं। क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, कि रुश्द और गई, हिदायत और गुमराही को खोल कर बयान कर दिया गया कि हक़ क्या है, बातिल क्या है, खोटा क्या है, खरा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, हक़ क्या है, बातिल क्या है। अब जो चाहे मन शाअ फलयुमिन,
جو چاہے وہ مومن بنے، من شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کو اختیار کر لے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آئیے برادران عزیز اس آیت کے اوپر کہ جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ 74واں سورہ ہے، اور اس سے بالکل متصل جو پہلا سورہ جو پریسیڈنگ سورہ ہے وہ سورہ مزمل ہے، اس میں بھی یہی انداز ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر کے اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو آپ عبادت کے لیے اٹھا کریں مگر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کریں۔ یہ پروردگار عالم پھر یہ وہی انداز ہے کہ جو ایک محبوب کا محب کے ساتھ اور عاشق کا معشوق کے ساتھ گفتگو کرنے کا انداز ہوتا ہے، کہ پروردگار کہہ رہا ہے اے حبیب ہمیں معلوم ہے کہ رات کی عبادت آپ کو بہت عزیز ہے، مگر آپ رات کو کھڑے ہوتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ یعنی میں اکثر اس آیت کے ضمن میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم سے خدا خطاب کرے گا تو یہ کہے گا کہ ساری رات سوتے رہتے ہو، کچھ عبادت بھی کر لیا کرو۔ اپنے حبیب سے یہ کہہ رہا ہے کہ حبیب ساری رات اتنی زحمت برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ آرام بھی کر لیا کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے پیر متورم ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچے۔ اور بالکل اسی انداز کو پروردگار نے اختیار کیا سورہ مدثر میں، 74واں سورہ، یا ایھا المدثر، اے کمبل کے اوڑھنے والے، قم فانذر وربک فکبر، کھڑے ہو جائیے اور انذار کیجیے۔ وہ رات کا معاملہ تھا مزمل، یہ دن کا معاملہ ہے مدثر۔ قوم کھڑے ہو جائیے، وہ جو رات کو کھڑا ہونا تھا وہ عبادت کے لیے مصلی پر، یہ جو دن کو کھڑا ہونا ہے وہ لوگوں کے درمیان میں، قم فانذر، آپ انذار کیجیے، جو پیغام آپ کو پہنچانا ہے وہ لوگوں کے درمیان پہنچا دیجیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کو بیان کیجیے، اپنے رب کی تکبیر کو بیان کیجیے۔ یہ خاص طور پر وہ جملہ ہے کہ جس سے میں مضمون کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ ایک طرح سے جواب ہے پروردگار عالم کے اس مطالبے کا کہ جو اس آیت میں اور دیگر ملتی جلتی جو آیتیں ہیں ان میں پروردگار عالم نے کیا کہ وہ ربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو۔ تو اب اس کا جواب کیا ہے؟ کہ نعرہ تکبیر، یعنی اللہ اکبر۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اذان شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، اقامت شروع کرتے ہیں اللہ اکبر، نہیں، اذان ختم کرتے ہیں اللہ اکبر، اقامت ختم کرتے ہیں اللہ اکبر، پھر لا الہ الا اللہ، اور اذان اور اقامت مکمل ہو جاتی ہے۔ نماز اختتام ہوتا ہے 3 مرتبہ خدا کی کبریائی کو بیان کرنے پر، تو اللہ اکبر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بھی محترم سامعین یہاں پر تشریف فرمائیں کہ وہ میری مدد کریں اور مجھے بتائیں کہ اس اکبر کا کیا مطلب ہے۔ عربی زبان کے اعتبار سے یہ افعل التفضیل ہے، یعنی جب یہ کہا جائے اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایڈجیکٹو کی پازیٹیو ڈگری ہے معاملہ اس سے تو آگے چلا گیا، یعنی جب یہ کہا جائے کبیر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہے، لیکن جب یہ کہا جائے اکبر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا کمپیریزن ہو رہا ہے یا سپرلیٹو ڈگری کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں گڈ، بیٹر اور بیسٹ، تو گڈ کا مطلب ہوا کہ اچھا ہے، بیٹر کا مطلب ہوا کہ بہتر ہے، اور بیسٹ کا مطلب ہوا کہ سب سے اچھا یہی ہے۔ تو جب یہ کہا جائے کہ بیٹر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تو ہے کہ جس سے تقابل کیا گیا اور اس کو بہتر کہا گیا، اور جب بیسٹ کہا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس سے آگے کوئی نہیں، یہ سب سے آگے ہے۔ یعنی سب سے کمپیر کر کے جب سپرلیٹو ڈگری کا اناؤنسمنٹ کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس سے آگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ بات تو بالکل واضح ہوگی کہ گڈ، بیٹر، بیسٹ، بگ، بگر، بگیسٹ، اور اس طرح سے جتنی بھی صفات ہیں، اردو میں ہو، انگریزی میں ہو، عربی میں ہو، فارسی میں ہو۔ عربی میں اس کے لیے جو صیغہ ہے وہ ہے افعل التفضیل کا، افعل، اسی سے آپ دیکھیں گے اکبر، اسی سے اشرف، اور اس طرح کے عالم۔ اشرف یعنی سب سے زیادہ صاحب شرف، عالم یعنی سب سے زیادہ صاحب علم۔ تو اکبر کا مطلب کیا ہوا؟ اگر کسی اور سے کمپیر کیا جا رہا ہے 2، 5، 10 سے تو ان کا ذکر کیا جائے گا کہ اکبر من ھذا، کہ اس سے بڑھ کر ہے، دوسرے کے بارے میں ہم خاموش۔ لیکن جب کہہ دیا جائے اکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے اکبر من کل شیء، کہ ہر ایک سے بڑھ کر اگر کوئی ہے تو یہی۔
اب آپ غور فرمائیے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تو یہ جواب ہے خدا بند متعال کے اس مطالبے کا کہ وہ رب کا فکبر، کہ اپنے رب کی کبریائی کو بیان کرو. تو ہم اتنا نہیں کہتے کہ اللہ کبیر، کہ اللہ بڑا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی جتنے ہیں ان سب سے ہم نے کمپیر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ سب سے بڑا ہے. لیکن برادران عزیز، عجیب بات یہ ہے کہ یہ جو مطلب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، کیا آل محمد اس معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا اہل بیت اس مفہوم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، سیکنڈ کرنے کے لیے، تائید کرنے کے لیے، انڈورس کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ میرے نوجوان دوستوں کو حیرت ہو، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جی نہیں، آل محمد اس مطلب کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی یہ بھی تو دیکھو کہ دوسرا کوئی اس قابل بھی ہے کہ اس سے کمپیر کیا جا سکے. ذرا غور کیجئے گا، ہوا یہ کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چھٹے امام کے سامنے کسی نے گفتگو کی، بات کی، اور اس کے بعد سوال رکھا، اور اصول کافی میں یہ بحث مل جائے گی، میں تو تلخیص آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور وہ کیا کہ کسی نے کہا کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب؟ تو امام نے پوچھا کہ تم بتاؤ، تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولا اس کا مطلب یہی ہونا چاہیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک سے جب تقابل کیا جائے تو خدا بڑا نظر آئے، خدا سب سے بڑا ہے. تو امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی اس قابل کب سے ہو گیا کہ اس سے خدا کی کبریائی کا موازنہ کیا جا سکے؟ یہ ہے توحید جو آل محمد نے دی ہے برادران عزیز، کہ کوئی اس قابل کب سے ہو گیا کہ اس سے خدا کی بڑائی کا موازنہ کیا جا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ تو بڑا ہے کہ جس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے خدا اس سے بھی بڑا ہے. تو اب اس نے سوال کیا کہ مولا ٹھیک ہے کہ یہ تو لوگ کہتے ہیں، مگر پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب ذرا سنیے گا کہ امام نے جو جواب دیا وہ یاد رکھنے کے قابل ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم سے پوچھتے ہو کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، کہ اللہ کس سے بڑا ہے تو اکبر ہے، تو افعل کے وزن پر، تو کوئی تو ہے کہ جس سے کمپیر کیا جا رہا ہے. اب واقعاً اس کو سنیے گا، اور اگر یاد رکھ سکیں تو یاد رکھیے گا کہ امام فرماتے ہیں اللہ کی کبریائی کا کسی اور سے موازنہ نہیں کیا جا رہا. اب پھر کس سے موازنہ کیا جا رہا ہے؟ کہ اللہ اکبر من ان یوصف، جتنا بھی تم خدا کی بڑائی کو بیان کرو گے کہیں تو رکو گے. تم کہو گے خدا رحمان ہے، یہ خدا کی بڑائی ہے. تم کہو گے خدا رحیم ہے، یہ خدا کی بڑائی ہے. تم کہو گے وہ ستار ہے، یہ خدا کی بڑائی ہے. تم کہو گے وہ غفار ہے، یہ خدا کی بڑائی ہے. مگر یاد رکھنا تم بڑائی بیان کر کر کے جہاں پر رک جاؤ تو ایک مرتبہ پھر کہنا اللہ اکبر، کہ جتنا میں نے بیان کر دیا خدا اس سے بھی بڑا ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. یعنی یہ خدا کی کبریائی اور بڑائی کا موازنہ کسی اور سے نہیں کیا جا رہا، یہ موازنہ ہو رہا ہے بیان سے، کہ بیان میں کہاں طاقت ہے کہ خدا کی کبریائی کو بتا سکے کہ خدا کتنا بڑا ہے. جہاں تم تھک کر چپ ہو جاؤ تو پھر ایک مرتبہ کہہ دو اللہ اکبر، کہ مالک یہ تو میں نے تیری بڑائی بیان کی، مگر کہاں اس زبان نجس میں اتنی طاقت کہ تیری طہارت کے ساتھ کبریائی بیان ہو سکے. مالک جتنا میں نے بیان کیا میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں عاجز رہ گیا، ناکام رہ گیا. جو بیان کیا ہے تو اس سے بہت بڑھ کر ہے، تیری کبریائی کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. درود بھیجئے محمد و آل محمد. تو اب برادران عزیز ہم کو ایک بات، ایک اصول تو یہ سمجھ میں آیا کہ پروردگار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی بڑائی کو بیان کیا جائے، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سمجھ لو کہ کس کو کس سے کمپیر کیا جائے گا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انسان تقابل کرتے ہوئے یہی بھول جائے کہ جس سے تقابل کیا جا رہا ہے وہ اس قابل بھی ہے کہ اس سے موازنہ کیا جا سکے. اب یہ تو ہو گئی بات خدا کی کبریائی کی. اب آئیے بارگاہ اہل بیت میں. یہ آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے. میرے نوجوان دوست جو یہاں پر تشریف فرمائیں، بزرگان تو واقف ہیں، مگر میں اپنے نوجوان دوستوں کو برادرانہ شفقت کے ساتھ نصیحت کرنا چاہوں گا.
کہ آیت اللہ دستغیب کی کتابوں سے اپنی دوستی کریں، اس لیے کہ اخلاقی تربیت کے اعتبار سے، تہذیب نفس کے اعتبار سے، تزکیہ نفس کے اعتبار سے ان کی کتابیں واقعاً بہت مؤثر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں بالکل اعتراف کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنے ٹین ایج میں ان کی بہت سی کتابوں سے بہت استفادہ کیا اور بہت مفید پایا، تو میں اپنے نوجوان دوستوں کو تاکید کرتا ہوں۔ آیت اللہ دستغیب کی کتاب ہے جس کا نام ہے قلب سلیم۔ کئی کتابیں ہیں، استعاذہ بھی ہے، گناہ کبیرہ بھی ہے، بہت سی کتابیں، ان کی ایک کتاب کا نام ہے قلب سلیم۔ اس میں انہوں نے چھٹے امام سے ایک روایت اور حدیث نقل کی جو ہمارے اس موضوع سے بہت زیادہ متعلق ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ کسی نے آ کر چھٹے امام سے یہ جملہ کہا، اور وہ کیا تھا؟ وہ بڑے اصرار کے ساتھ اور بڑے محبت کے ساتھ، انوالومنٹ کے ساتھ اس نے ایک جملہ کہا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ امام اس کو اپریشیٹ کریں گے، اور امام نے اس کی گرفت کی، اس پر تنقید کی۔ ذرا سنیے گا۔ وہ آ کر کہنے لگا کہ فرزند رسول، میں آپ آل محمد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اچھی بات ہے کہ محبت کرتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر بات یہیں پر رہتی، یہیں پر ختم ہو جاتی تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، مگر اگلا جملہ ذرا سنیے۔ اس نے یہ کہا، فرزند رسول، میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آپ سے محبت کرتا۔ تو آل محمد کی محبت کو کس سے کمپیئر کیا؟ دنیا سے، کہ میں دنیا میں کسی سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ جتنی میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ چھٹے امام اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں گے، گال تھپ تھپائیں گے، اسے کہیں گے مرحبا، ویل ڈن، ویری ویل سیڈ، کیا بات ہے، میں تجھ سے یہی توقع کر رہا تھا کہ تو ایسا ہی کوئی جملہ کہے گا، آخر تو ہمارے ماننے والا ہے۔ مگر یقین کیجئے برادران عزیز کہ امام نے گرفت کی، تنقید کی۔ امام نے کہا، افسوس تیرے حال پر۔ کیا مطلب؟ مولا میں تو اپریسیشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ایڈمائر کریں گے، اور یہ کیا ہو گیا؟ کہا کہ افسوس تیرے حال پر، تو نے ہماری محبت کا مقابلہ کس سے کیا؟ دنیا سے۔ آخر دنیا کس چیز کا نام ہے؟ کچھ غذائیں ہیں کہ جن کو کھا لیتے ہو، کچھ لباس ہے کہ جس کو پہن لیتے ہو، ایک گھر ہے کہ جس میں رہ لیتے ہو، کوئی فضا ہے کہ جس میں سانس لیتے ہو۔ ارے یہ سب وہ نعمتیں ہیں کہ جو بالآخر ختم ہو جائے گی۔ آل محمد کی محبت کو کبھی ختم نہیں ہونا۔ تو یہ تقابل کیسا کہ جس میں تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے آپ سے اتنی محبت کی کہ دنیا میں کسی چیز سے اتنی محبت نہیں کی۔ دنیا میں کون سی چیز ایسی ہے کہ جس سے ہم آل محمد کی محبت کا مقابلہ کیا جا سکے، موازنہ کیا جا سکے؟ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے برادران عزیز۔ یہ دو مثالیں ہو گئیں، ایک تکبیر کے باب میں، ایک محبت آل محمد کے باب میں۔ نہیں، میں اپنی بات کو مزید اسٹرینگتھن کرنے کے لیے اور نوجوان دوستوں کے دلوں میں اتارنے کے لیے ایک اور جملہ چھٹے امام ہی کا پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ کی بھرپور توجہات کا طلبگار غور کیجئے گا۔ ہوا یہ کہ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر اس نے سوال کیا کہ فرزند رسول، آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر بات یہ ہے کہ مشکلات ہیں، پریشانی ہے، فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے، غریبی ہے، ناداری ہے، پیسہ نہیں ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیے، یہ تو ہر دوسرے تیسرے کیس میں آپ کو یہ مشکل تو نظر آئے گی۔ اے فرزند رسول، یاد رکھیے گا یہ آل محمد نے کہا ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے فَلْيَسْتَعِدْ لِلْفَقْرِ، تو زحمتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ یہ اتنا سستا سودا نہیں ہے آل محمد کی محبت، اور اس کے بعد پرائز پے کرنی پڑتی ہے، قیمت چکانی پڑتی ہے۔ کہیں پر سوشل بائیکاٹ بھی ہو جائے گا، کہیں پر کاروبار کے حوالے سے بائیکاٹ ہو جائے گا، کہیں مشکلات آئیں گی، پرابلمز آئیں گی۔ عجب، اس نے جب آ کر یہ کہا کہ فرزند رسول مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، غربت ہے، فقر و فاقہ، ناداری، تو امام نے اس کو ایک الگ انداز سے جواب دیا، اور یہ انداز قابل توجہ ہے۔ امام اس سے کہنے لگے کہ اچھا تم کہہ رہے ہو کہ تم فقیر ہو، ہمیں جو اطلاع ہے وہ تو اس کے برعکس ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہمیں اطلاع تو یہ ہے کہ تم تو بہت صاحب مال ہو، تم تو بہت ہی امیر آدمی ہو۔ اچھا آپ انصاف سے مجھے بتائیے، میں آپ سے بہت قریب ہو کر یہ گزارشات پیش کر رہا ہوں کہ مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ امام کے پاس جائیں اور یہ کہیں کہ میں اس وقت پریشان ہوں، غربت ہے اور یہ، اور امام کہیں کہ مجھے تو اطلاع یہ ہے کہ تم بہت امیر ہو، تو ایک لمحے کے لیے تو آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں پر کوئی سیکریٹ اکاؤنٹ میں نے کھولا ہوا تھا، میں خود ہی بھول گیا، کہیں پر میں نے سونا چاندی دفن کیا ہوا تھا، میں خود ہی بھول گیا، ایسا تو نہیں۔
تو ایک لمحے کے لیے اس نے ری وزٹ کیا اور پھر واپس سے کہا کہ مولا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے کوئی دولت کہیں چھپائی ہو، بہت مشکلات ہیں، پریشانی ہے، اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں سمجھ نہیں پا رہا۔ کہا کہ نہیں، امام فرماتے ہیں کہ میرے پاس کنفرم نیوز ہے کہ تم بہت امیر ہو، پیسے والے ہو، مالدار ہو، تم غریب نہیں ہو، تم فقیر نہیں ہو۔ ایک مرتبہ پھر اس نے سوچا، اس نے کہا مولا میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بائی گاڈ میں نے جتنا غور کیا مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ میں نے کہیں پر پیسہ چھپا کر رکھا ہو، میرے پاس مال نہیں ہے، تنگ دست ہوں۔ تو امام نے کہا کہ میں کوئی تم سے مزاح نہیں کر رہا، میں مذاق نہیں کر رہا، میرے پاس بالکل صحیح اطلاع ہے کہ تم بہت صاحب ثروت ہو، دولت مند ہو، امیر ہو۔ اس نے کہا مولا اب دوسرے تو ویسے ہی ہم پر ٹونٹ کرتے رہتے ہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ تو امام نے کہا کہ نہیں، اب میں تم کو سمجھاتا ہوں، اور واقعاً برادران عزیز ذرا غور کیجیے گا۔ امام کہتے ہیں کہ ایک بات بتاؤ، ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں مولا آپ سے محبت کرتے۔ اچھا یہ بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ بہت توجہ کیجیے گا، ہم سے محبت کرتے ہو؟ کہا مولا بالکل آپ سے محبت کرتے ہیں۔ کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا میں سمجھ نہیں پایا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا مثال کے طور پر میں کرنسی چینج کر رہا ہوں کہ 1 روپیہ میں بیچو گے؟ کہا مولا 1 روپے کی کیا اوقات آپ کی محبت کے سامنے، 1 روپیہ کہاں آپ کی محبت کا، نہیں ہم بڑھا دیتے ہیں، 100 روپے میں بیچو گے؟ کہا مولا 100 روپے کی کیا اوقات ہے آپ کی محبت کے سامنے۔ کہا 1000 میں بیچو گے، 50,000 میں بیچو گے، لاکھ میں بیچو گے، کروڑ میں بیچو گے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا مولا کروڑ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی محبت کے سامنے۔ کہا 1 ارب؟ کہا مولا ارب کیا ہے، نہیں بیچوں گا آپ کی محبت۔ کہا کیا ملے تو تم ہماری محبت بیچ دو گے؟ اس نے کہا مولا اگر پوری دنیا کی دولت مل جائے، یاد رکھیے گا امام فرماتے ہیں جس کے پاس اتنی قیمتی متاع موجود ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یعنی اپنی اس حیثیت کو تو پہچانو۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان مالی اعتبار سے ہمیشہ تنگ دستی ہی کا شکار رہے، نہ، ٹھیک ہے وہ کاروبار کرے، نوکری کرے، مال حلال کمانے کی کوشش کرے، اوپر آنے کی کوشش کرے، یہ سب حق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات کو جانے کہ پروردگار عالم نے جو دولت آلریڈی اس کو دی ہوئی ہے وہ کتنی قیمتی ہے، اس کی اپنی کیا حیثیت ہے، وہ اپنے اسٹیٹس کو پہچانے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے اس کے پاس ایمان کی دولت اسے اتنا امیر بنا دیتی ہے کہ اگر اس کی عزت نفس ہے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی صاحب ثروت کے سامنے کشکول گدائی لے کر پہنچ جائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ تو اب برادران عزیز یہ 3 مثالیں تو میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی، ایک کبریائی پروردگار کے حوالے سے 1، نمبر 2 جو چھٹے امام کا وہ جملہ تھا کہ جس میں کہا دنیا کی حیثیت کیا ہے کہ ہماری محبت کا مقابلہ اس کے ساتھ کرتے ہو، یہ قابل موازنہ نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات کہ تم اپنے پاس آل محمد کی محبت بھی رکھتے ہو اور خود کو فقیر سمجھتے ہو، غریب سمجھتے ہو۔ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو اسے اس محبت کو درہم و دینار سے کبھی بھی کمپیر نہیں کرنا چاہیے، کوئی تقابل نہیں ہے۔ یہ 3 مثالیں ہوئی۔ اب آئیے چوتھی مثال، اور اس مثال کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ مجھے جم کرنا ہے اس امام تک کہ جس کی شہادت کی مجلس میں ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کا یہ امام کا مکالمہ ہے، اسی ردیف اور قافیے میں، اسی تناظر میں، اسی سیاق و سباق کے ساتھ، اسی کانٹیکس میں۔ ہوا یہ کہ کسی موقع پر امیر شام نے امام حسن سے یہ کہا، تقابل کس کا کس سے، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ امام سے یہ کہا، اب یہ صلح ہو چکی تھی، اس کے بعد کا واقعہ ہے، بیار الانوار میں مل جائے گا، دوسری کتابوں میں آپ کو مل جائے گا، میں تو خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ امیر شام نے یہ کہا کہ حسن مجتبی میرا دل چاہتا ہے کہ بنی ہاشم کا لب و لہجہ سنوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ ممبر پر جائیے اور ممبر پر جا کر اپنا تعارف کروائیے، کچھ بولیے، لوگ بھی سنیں اور ہم بھی سنیں کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے پیر پر خود کلاڑی مارتا ہے، امیر شام نے یہ کام کیا۔ اچھا اسے کیا توقع تھی، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ حسن مجتبی کچھ بہت زیادہ بول پائیں گے، اس لیے کہ
آل محمد کے فضائل بیان کرنا، علی کے فضائل بیان اپنوں میں اور ہے، غیروں میں اور ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک ایسا مجمع ہو کہ جس کے اندر محبین بھی ہوں، ناصبی بھی ہوں، خارجی بھی ہوں، ان کے درمیان امیر المومنین کا تعارف کروانا، آل محمد کا تعارف کروانا، خود اپنا تعارف کروانا، قرآن کے ذریعے سے کروانا، تو جگر چاہیے۔ تو اب امام حسن مجتبیٰ نے اس موقع پر ایک تقریر کی، اور اس تقریر کے اندر اپنے فضائل بیان کرنا شروع کی، اور قرآن مجید کی وہ ساری آیتیں کہ جو آل محمد کے فضائل میں نازل ہوئی ہیں ایک ایک کر کے پڑھنا شروع کی۔ آیہ تطہیر، انما یرید اللہ، آیہ مباہلہ ندو ابنانا و ابناکم، آیہ ولایت انما ولیکم اللہ، سورہ دہر کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ یہ سب ہماری شان میں نازل ہوا۔ آیہ نجوہ، مولا کائنات کی شان میں نازل ہونے والی آیت۔ تو یہ ساری آیتیں ایک ایک کر کے حسن مجتبیٰ پڑھتے جا رہے ہیں، اور مجمع جتنا بھی ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، اور لوگ سوچ رہے ہیں، چمہ گوئیاں کر رہے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہیں، کانا پھوسی کر رہے ہیں، ارے یہ حسن تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل ہوا، کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل ہوا، کہ یہ بھی ان کی شان میں نازل۔ وہ امیر شام تو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ سب کچھ ان کی شان میں نازل ہوا ہے، تو پھر ان کی شان میں کیا نازل ہوا؟ اور یقین کیجئے برادران عزیز، ابھی تو وہ آیتیں پڑھی نہیں تھیں، ورنہ اسی قرآن مجید کے اندر شجرہ ملعونہ کا ذکر بھی تو ہے، جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جا کر تفاسیر دیکھیں کہ محترم برادران اہل سنت جو ہماری آنکھوں کا نور اور ہمارے سر کا تاج، مگر ان کے علماء نے جو تفاسیر لکھی ہیں اس کے اندر شجرہ ملعونہ کی کیا تفسیر کی ہے وہ ذرا دیکھیں۔ تو وہ بنو امیہ کے حوالے سے جو کچھ آیا ہے، ابھی وہ تو پڑھا نہیں تھا، ابھی تو وہ آیتیں پڑھی تھی جو ولایت سے متعلق تھی، تولا سے متعلق تھی۔ تو جب وہ آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں اور لوگوں پر ایک امپیکٹ آتا جا رہا ہے، تاثر آتا جا رہا ہے، تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بہرحال امیر شام متذبذب ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ حسن کافی ہو گیا، آپ کافی کچھ بیان کر چکے، آپ تشریف لے آئیے۔ تو امام نے اپنی تقریر کو وائنڈ اپ کیا اور نیچے اتر آئے، اور جب نیچے اترے ہیں تو اب اس امپیکٹ کو، اس اثر کو زائل کرنے کے لیے، اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، پیسیفائی کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری تھا کہ امیر شام کچھ بولے، تو اس نے کہا، اور یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت، اس نے جملہ یہ کہا کہ یا حسن انا خیر منکا، اور باواز بلند کہا، اور وہ جملہ کیا؟ انا خیر منکا، اے حسن میں آپ سے بہتر ہوں۔ یعنی یہ ساری آیتیں آپ نے پڑھی، اس سب کے باوجود میرا اعلان سن لیجئے، میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے بہتر ہوں۔ تو بہتر کا اعلان کیا اس نے کہ انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں۔ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ خیر بھی اخیر ہی ہے، کہ جو سمٹ کر اسکویز ہونے کے بعد خیر بن جاتا ہے، تو وہی عالم اکبر اشرف، اسی کے وزن پر اخیر، اور اسی سے نکلا ہے خیر، انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں۔ یہ آیتیں آپ نے پڑھی، اس کے باوجود میں آپ سے بہتر ہوں۔ جب اس نے یہ جملہ کہا تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں برادران عزیز، انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر کوئی اس طرح سے کہے تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ ٹیٹ فار ٹیٹ۔ اگر وہ یہ کہے میں آپ سے بہتر ہوں تو امام کو یہ کہنا چاہیے نا، تو غلط کہہ رہا ہے، تو مجھ سے بہتر نہیں ہے، میں تجھ سے بہتر ہوں۔ مگر یاد رکھیے گا یہ جملہ کلام الامام، امام الکلام، کہ جو امام کا کلام ہوتا ہے نا وہ کلام کا امام ہوا کرتا ہے۔ یعنی جس طرح سے امام انسانوں کی امامت کرتا ہے، کلام امام کلام کی امامت کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں۔ امام نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ انا خیر منکا، امام نے جو جواب دیا ہے وہ یاد رکھیے گا۔ امام جواب دیتے ہیں معاذ اللہ ان اقول انا خیر منکا، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں۔ آپ نے غور فرمایا، اس نے کہا انا خیر منکا، میں آپ سے بہتر ہوں۔ امام یہ نہیں کہتے کہ میں تجھ سے بہتر ہوں،
کہ بہتری کا سوال کہاں آتا ہے؟ معاذ اللہ ہے. یہ جملہ اس قابل ہے کہ مزید غور کیجیے کہ معاذ اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے کبھی یہ کہنا پڑ جائے انا خیر منک، کہ میں تجھ سے بہتر ہوں. کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ بہتر کا سوال اس وقت ہوتا ہے جب دونوں طرف اچھائی تو ہو. جب دونوں طرف اچھائی ہو تب بہتر کی بات آتی ہے کہ کون زیادہ اچھا ہے. مگر یاد رکھ، یہ جملہ اب امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھ کہ اچھائی تیرے پاس آئے گی کہاں سے؟ وہ خدا جس نے ہم آل محمد سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھ کر طاہر کر دیا، اسی خدا نے تجھ سے ہر پاکیزگی کو دور کر کے رجس کا مصداق بنا دیا. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ تو یہ بھی ایک انداز ہے کبریائی پروردگار کا کس سے خدا کی تکبیر اور کبریائی کا مقابلہ. کہ آل محمد کی محبت کا دنیا میں کون ہے؟ ان فانی نعمتوں کا آل محمد کی باقی محبت سے مقابلہ. کہ مولا میں تنگ دست ہوں، کہ جس کے پاس آل محمد کی محبت ہو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تنگ دست اور غریب اور فقیر نہیں ہو سکتا. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر کوئی امیر شام جیسا آ کر یہ کہے کہ انا خیر منک، میں آپ سے بہتر ہوں، تو اب حسن مجتبیٰ کا جواب کہ معاذ اللہ یا نقول انا خیر منک. یہ ایک دفعہ نہیں ہوا برادران عزیز، اتفاق ایسا ہے کہ مدینہ منورہ میں تشریف لائے امیر شام. اور اب نسب کے اعتبار سے ذرا سنیے گا، یہ تو حسب کے اعتبار سے تھا، اب نسب کے اعتبار سے. ایک تو کوالٹی وہ ہے نا کہ جس کے اندر حسب کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ کیا ہے کہ شاعر ہیں، عالم ہیں، ادیب ہیں، سائنسدان ہیں، وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، یہ ان کی کوالٹیز ہیں. تو یہ ہوتا ہے حسب. اور ایک ہے نسب کے شجرے کے اعتبار سے کس کو کہاں پر پلیس کیا جائے اگر شجرہ ہو. شجرے کے اعتبار سے کس کو کہاں پر پلیس کیا جائے. تو پھر ظاہر ہے کہ سیادت ہے تو سیادت کا الگ معاملہ ہے نسب کے اعتبار سے. تو برادران عزیز ہوا یہ کہ اب یہ امیر شام تشریف لائے مدینہ منورہ، اور وہاں پر انہوں نے ایک عمومی نشست کا اہتمام کیا. اور ظاہر ہے کہ اس نشست کے اندر مدینے والے آ رہے ہیں ہم نوا بنانے کے لیے، ہم فکر بنانے کے لیے، اور جو بھی ایجنڈا رہا ہو تو مال و دولت اور انعامات اور ہدایہ تحائف یہ تقسیم کیے جا رہے ہیں. تو اب یہ ہو رہا تھا، لوگوں کے درمیان تقسیم کیے جا رہے تھے تاکہ کوئی بھی ان پر تنقید نہ کرے. جو ان کا ایک مقصد عام طور پر ہوا کرتا تھا وہ یہی تھا کہ یا پھر لالچ کے ذریعے سے ہم نوا بنایا جائے، اور یا پھر زجر و توبیخ کے ذریعے سے کسی کو مرعوب کیا جائے. یہ عام طور پر بادشاہ نے وقت کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ مدینہ منورہ آئے، ایک عمومی نشست، لوگ آ رہے ہیں، خاص طور پر عمائدین جو مدینہ منورہ کے ہیں، چوزن ون، سلیکٹڈ افراد، زعماء، وہ آ رہے ہیں اور ان کو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے. ہوا یہ کہ شام کے وقت حسن مجتبیٰ سبط اکبر امام علیہ السلام تشریف لائے. اور جب امام تشریف لائے ہیں تو امیر شام نے تیز نظروں سے امام کو دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ حسن مجھے اندازہ ہے کہ آپ شام میں کیوں تشریف لائے. آپ شام میں اس لیے تشریف لائیں کہ صبح سے شام تک یہ میرا خزانہ تقسیم ہونے کے بعد خالی ہو جائے اور آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی شایان نشان چیز میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے شرمندگی اور ایمبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑے. میں سمجھتا ہوں یہ آپ کا پرانا طریقہ کار ہے کہ آپ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ لیکن میرے خزانے میں بڑی وسعت ہے، بعض معذرت میں تو انورٹڈ کاماز میں کہوں گا لوٹ کا مال زیادہ آ گیا ہوگا. آگے پھر حکم دیا، اور حکم یہ دیا کہ جناب ایک کام کرو کہ بھئی حسن مجتبیٰ ہیں، فرزند رسول ہیں، تو کچھ تو اکرام تکریم ہمیں کرنی ہے. تو پھر کیا کیا جائے کہ اب تک صبح سے لے کر شام تک جتنا مال اوروں میں تقسیم کیا گیا ہے اس سب کا انتظام کیا جائے اور حسن مجتبیٰ کے لیے مہیا کیا جائے. کہ یہ میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ. سینہ چوڑا کر کے یہ ساری چیزیں رکھ دی گئیں. اور پھر اس کے بعد ایک جملہ کا، اس جملے کے لیے میں نے زحمت دی تھی، حسب اور نسب، یہ ذہن میں رکھیں. اور اب اس نے کہا یہ سب کچھ آ گیا فرزند رسول، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کی خدمت میں. اور پھر اس کے بعد اس نے گردن کو اکڑا کر ایک جملہ کہا کہ یہ آپ نے دیکھا میں نے آپ کے لیے کیا مہیا کیا. اور پھر کہا انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں حسن، یاد رکھنا. یعنی یہ عنایت میری آپ پر، یہ سمجھ جائیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. تو
تو آپ ہندا کے تعارف سے تو واقف ہیں نا, ضرورت تو نہیں ہے کہ عاقلۃ الاقباط کا تعارف کروایا جائے, جگر خارہ کا تعارف کروایا جائے, کلیجہ حمزہ کو چبانے میں کون انوالو تھا, کیا کیا تھا, یہ سب آپ جانتے ہیں. ضرورت تو نہیں ہے. تاریخ کی کتابیں کسی بھی کتاب کو اٹھا کر آپ دیکھ لیں, اس میں تو کوئی اختلاف بھی نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ دینے کے بعد ایک جملہ کہا, انا ابن ہندن, یہ ہے میرا نسب کہ میں ہند کا بیٹا ہوں. ذرا غور فرمائیے گا, میں ہند کا بیٹا ہوں. یہ اپنے نسب پر افتخار کیا. امام نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا. اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ ہر بات اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ اس کا فوری جواب دیا جائے. وقت سے پہلے جواب دینا بھی وقت کو جملے کو ضائع کرنا ہوتا ہے, اور اگر صحیح وقت پر جواب نہ دیا جائے تب بھی جواب ضائع ہو جائے. تو امام نے اس وقت کچھ نہیں کہا, مختلف باتیں ہوتی رہیں. اور پھر امام جب اٹھنے لگے تو ایک غلام آگے بڑھا اور اس نے امام کی جوتیاں سیدھی کر دی. اور جیسے ہی اس غلام نے احتراماً امام کی جوتیاں سیدھی کی تو امام نے کہا, بھائی یہ سارا خزانہ جو یہاں پر رکھا ہوا ہے یہ تو میں نے آپ کو بخش دیا. یہ سارا خزانہ, جوتیاں سیدھی کی ہیں تو کچھ نہ کچھ تو مجھے تمہیں دینا ہے, تو یہ سارا خزانہ تو ہم نے تمہیں دیا. اور پھر اس کی طرف رک کر کے کہا, انا ابن فاطمۃ الزہرا. وہ کبریائی پروردگار کس کی مجال کہ خدا کے سامنے کسی اور کو بڑا کہہ سکے. جتنا بیان کرو خدا اس سے بھی بڑا ہے. وہ ایک پہلو. آل محمد کی محبت کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہ فانی نعمتوں کا مقابلہ آل محمد کی باقی محبت سے, باقی نعمت سے نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کے پاس آل محمد کی محبت ہے تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, تنگ دست نہیں ہو سکتا. معاذ اللہ ان اقول انا خیر منکا, میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا پڑے کہ میں تجھ سے بہتر. اور یہ غلام کو سارا خزانہ دینے کے بعد تعارف کروایا اپنی مادر کا کہ انا ابن فاطمۃ الزہرا, کہ میں ہوں زہرا کا فرزند, میں ہوں فرزند زہرا. حسن مجتبیٰ برادران عزیز, بس چند جملے اور پھر منزل مصائب سے ہم قریب ہو جائیں. دیکھیے, اگر آپ دیکھیں گے یہ شخصیت وہ ہے کہ یوں کئی فضائل میں سہیم اور شریک ہے. ابھی محفل مرتضیٰ میں بھی میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ بہت سے رخ ایسے ہیں کہ جس کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو فضائل میں امام حسن شریک ہے. یعنی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آیت تطہیر کے مخاطبین میں پنجتن ہیں تو پنجتن میں حسن مجتبیٰ ہیں. آیہ مباہلہ میں جب کہا گیا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم, تو ہم جانتے ہیں کہ جن کو پیغمبر اکرم لے کر گئے ہیں وہ یہی 5 ہیں, پیغمبر اکرم اور 4 یہ 5. تو ابناءنا کا مصداق حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں. اسی طریقے سے جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, کہہ دیجئے کہ میں کوئی اجر نہیں چاہتا, بس اگر چاہتا ہوں تو اتنا کہ میرے قرابت داروں سے مودت اور محبت اختیار کی جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ اس میں آل محمد شامل ہیں, ان میں حسن مجتبیٰ سر فہرست ہیں. غور فرمایا آپ نے. تو بہت سے فضائل ایسے ہیں کہ جس میں امام حسن سہیم اور شریک ہیں, مگر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو امام حسن کے امتیازات ہیں, اور ایسے امتیازات ہیں کہ جن میں کوئی دوسرا شریک نہیں. شرف کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, یعنی یہ نام حسن, لفظ حسن عربی کے اعتبار سے صفت مشبہہ ہے, اور لفظ حسن اس زمانے میں استعمال ہوتا تھا, مگر عجیب بات یہ ہے کہ کسی کا بھی نام حسن نہیں رکھا گیا حسن سے پہلے. لفظ حسن موجود تھا, حسن کا مطلب ہے صاحب حسن, حسین, لیکن غور فرمائیے کہ یہ کامن ناؤن کے طور پر, صفت کے طور پر یہ لفظ مستعمل تھا, مگر یہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی کا نام حسن رکھ دیا جائے. پہلی شخصیت کے جس کا نام حسن رکھا گیا وہ زہرا کا یہ بڑا بیٹا جس کو حسن کہا. غور فرمائے اپنے برادران عزیز. اور میں نے ابھی عرض کیا کہ یہ لفظ حسن عربی کے اعتبار سے ہے صفت مشبہہ. اچھا, یہ کچھ اوزان, جیسے مثال کے طور پر فعیل جس کے وزن پر ہے شریف, اسی طریقے سے نصیر. کیا فرق ہو جاتا ہے؟ ایک ہے اس میں فاعل
میں بحث کو بہت زیادہ ٹیکنیکل نہیں کروں گا، اکیڈمک نہیں بناؤں گا، مگر بہرحال مجھے امید ہے کہ میرے جتنے بھی سننے والے سامعین یہاں پر تشریف فرمائے وہ اس کو کیچ کریں کہ ایک ہے اس میں فاعل کا مطلب یہ جب وہ اس فعل کو کرے تب اس کی نسبت اس کی طرف دی جائے. مثال کے طور پہ ضارب، تو ضارب کا مطلب ہے مارنے والا، تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو ضارب نہیں کہیں گے، جب وہ مار رہا ہوگا تب اس کو ضارب کہیں گے. غور فرمایا آپ نے؟ یہ ہے اس میں فاعل. ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، تو جب وہ بیٹھا ہوا ہے تب اس کو ناصر نہیں کہیں گے، جب وہ مدد کرے گا تب وہ ناصر کہلائے گا. اچھا جب بیٹھا ہوا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ مدد کرے گا بھی یا نہیں، جب وہ مدد کرنا شروع کرے تب اس کو کہا جائے گا ناصر. مگر صفت مشبہہ اسی سے نکالیے ہے نصیر. ناصر میں بھی نصرت ہے، نصیر میں بھی نصرت ہے، مگر ناصر اور نصیر میں فرق کیا ہے کہ ناصر اگر بیٹھا ہوا ہے تو ناصر نہیں ہے، جب مدد کرے تب ناصر ہے. نصیر وہ ہے کہ اگر بیٹھا ہوا بھی ہے تو پتہ ہے کہ جب وقت پڑے گا مدد ضرور کرے گا. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پیغمبر اکرم کی دعا جو قرآن مجید کے اندر خدا نے سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ اے حبیب خدا سے یوں دعا مانگو وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اے حبیب یوں دعا مانگو کہ اے پروردگار میرے لیے بنا دے اپنے پاس سے سلطاناً طاقتور، نصیرہ ایسا مدد کرنے والا کہ مجھے انتظار نہ کرنا پڑے، جب موقع آئے وہ مدد کرے. یعنی یہ مولا کائنات کے لیے پیغمبر اکرم کی دعا ہے، اور اسی سے وہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کیا کہہ رہے ہیں. یعنی عجیب ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں اور خدا کہلوا رہا ہے کہ اے حبیب دعا یہ مانگو کہ مالک تو مدد کر دے. جواب جی نہیں، تو مدد نہیں کر دے، تو اپنے پاس سے ایک طاقتور مددگار دے دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار کا مدد کرنے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کسی مددگار کو فراہم کر دیا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا کیوں حکم تھا ناد علیین. درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. تو وہ نصیر اگر ہے تو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ نصیر ہے. اس لیے کہ یہ صفت مشبہہ کا انداز ہے کہ صفت اس کے ساتھ. یعنی اب ذرا غور کیجئے، اسی صفت مشبہہ سے نکلا، یعنی اسی کے اوزان میں سے ایک ہے حسن. تو حسن کا مطلب کیا ہے؟ اصل تو ہے حسن. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ کبھی حسین ہو اور کبھی نہ ہو، وہ زندہ ہے تو حسین ہے، اس دنیا سے چلا جائے تب بھی حسین. اس کو کہیں گے حسن کہ جس کی صورت بھی حسین ہو، جس کی سیرت بھی حسین، جہاں ظاہر بھی حسین ہو باطن بھی حسین ہو، اور ایسی انفرادیت ہو کہ اس سے پہلے یہ نام کسی اور کا رکھا نہیں کیا. دیکھیں اس منبر سے حضرت علامہ طالب جوہری صاحب نے بڑی خدمت کی. ان کا ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ایک مرتبہ درس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی اور بہت خوبصورت ان کا تبصرہ تھا. وہ فرمانے لگے کہ 12 اماموں میں اور 14 معصومین میں تلاش کرو گے تو 2 ہی حسن ملیں گے، 2 ہی حسن ملیں گے، ایک حسن مجتبی اور ایک حسن عسکری. تو مجتبی بھی وصف ہے اور عسکری نسبت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. تو حضرت علامہ نے یہ درس میں یہ فرمایا تھا کہ اگر آپ غور کریں 2 ہی حسن ملیں گے، حسن مجتبی اور حسن عسکری کا. یہ پروردگار کا منصوبہ تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ اس جملے کو محسوس کریں گے کہ یہ پروردگار کا منصوبہ تھا کہ پہلے محمد کی گود میں پہلا حسن اور آخری حسن کی گود میں آخری محمد. پہلے محمد کی گود میں پہلا حسن سلسلے کا اور آخری حسن کی گود میں آخری محمد. یہ پروردگار عالم نے حسین امتزاج قائم فرمایا. تو اب امام حسن کا یہ پہلی شخصیت جن کا نام حسن رکھا گیا. اور اب آئیے سیادت کے اعتبار سے. ایک ہے کہ حسب کے اعتبار سے آپ سیادت کی بات کریں. حسب اور نسب کا فرق تو میں عرض کر چکا کہ ایک ہے جب آپ حسب کے اعتبار سے سیادت کی بات کریں، نسب کے اعتبار سے نہیں. تو پھر آپ کو امام حسن سے پہلے بھی سید نظر آئیں گے. مثلا پیغمبر اکرم سید المرسلین، اس میں نسب irrelevant ہے. غور کیجئے، رسولوں کے سردار، تو اس میں شجرے کو ڈسکس نہیں کیا جا رہا، رسولوں کے سردار. غور فرمایا آپ نے. اسی طریقے سے مولا کے لیے کہا گیا سید الاولیاء، اولیاء کے سردار، اس میں نسب irrelevant ہے.
پھر اس کے بعد شہزادی کو کہا گیا سیدتو نسائے اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار. سید کا مطلب سردار. کہ یہاں پر بھی نسب irrelevant ہے، یہ بات ہو رہی ہے حسب کے اعتبار سے کہ کچھ تو خدا نے دیکھا ہے کہ عورتوں کو سکا سردار بنا دیا. اور پھر اس کے بعد خود امام حسن اور امام حسین، جب حسب کے اعتبار سے بات کی جائے گی سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ حسب کے اعتبار سے. مگر آپ نسب کے اعتبار سے اگر سیادت کی بات کریں تو ذرا غور فرمائیے، ہاشمی سید کی بات نہیں کر رہا، فاطمی سید کی بات کر رہا ہوں. جب آپ ہاشمی سید کی بات کریں گے وسعت آ جائے گی نسب کے اعتبار سے، مگر جب فاطمی سید کی بات کریں تو پھر ہوگا کیا کہ وہ پہلی شخصیت کہ جس کو فاطمی سید ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، حسن مجتبی ہے. حسن مجتبی وہ شخصیت ہیں جو فاطمی سادات کے اس اعتبار سے کہ دنیا میں آنے والے پہلے فاطمی سید وہ حسن مجتبی ہیں، اور بعد میں جتنے بھی سادات ہیں وہ اسی اتباع کے اندر سید ہیں. اور یاد رکھیے گا حسن مجتبی اس اعتبار سے بھی منفرد شخصیت ہیں کہ امام حسین کا نام الگ سے نہیں لیا گیا، حسین حسن ہی سے مشتق ہے. یعنی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو عربی سے واقفیت رکھتے ہیں وہ یقیناً اس بات کو پوری طرح سمجھیں گے کہ یہ جو حسین ہے اس کا مادہ الگ نہیں ہے لفظ کے اعتبار سے. وہی حسن، وہی ہے سین نون جو حسن میں ہے وہی اس میں ہے. اس کو کہتے ہیں اس میں تصغیر، یعنی مصغر بنانا. تو کیا ہوا کہ لفظ حسن میں اتنی حلاوت تھی، شیرینی تھی، مٹھاس تھی کہ جب دوسرا نواسا پیدا ہوا تو کہا گیا کہ الگ سے کوئی نام نہیں رکھیں گے، ہم اس کو چھوٹا حسن کہیں گے. حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن، یاد رکھیے گا، حسین کا مطلب ہے چھوٹا حسن. جب حسن لفظ حسن کی تصغیر کی جائے تو لفظ حسین بنتا ہے فعیل کے بدن پر، جیسے رجل سے رجیل. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ تمام تر چیزیں وجوہات ہیں کہ پیغمبر اکرم نے حسن مجتبی کی ولادت پر غیر معمولی سیلیبریشن کیا. بہت خوشی منائی گئی جب حسن مجتبی اس دنیا میں تشریف لائے. عقیقے کا آغاز ہوا ہے حسن مجتبی کی ولادت کے بعد. یعنی جو مسلمانوں کو شریعت کی یہ تعلیم ملی ہے وہ حسن مجتبی کی ولادت کا صدقہ ہے کہ عقیقہ کیا جائے گا. پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ اس کا اہتمام کیا. اور جب یہ ایکسٹرا آرڈنریلی سیلیبریشنز ہو رہے تھے تو کسی نے آ کر پیغمبر اکرم سے کہا کہ اللہ کے رسول یہ تو آپ غیر معمولی خوشی منا رہے ہیں، یہ تو ایک روٹین سے ہٹ کر سیلیبریشن ہے. اب جملہ سنیے کہ پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں. یہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر جملہ عرض کر رہا ہوں. جب کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو حسن مجتبی کی ولادت کی بہت زیادہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو پیغمبر اکرم نے کہا ارے بھائی میں نواسے کی ولادت کی خوشی نہیں منا رہا، یہ سورہ کوثر کی تفسیر کی خوشی منا رہا ہوں. اور برادران عزیز، جو میں نے آپ سے گزارش کی کہ پہلی مرتبہ اسی تسلسل کو آگے بڑھائیے، تو بے شک آیت تطہیر کا مخاطب تو پنجتن کو بنایا گیا، مگر انصاف سے مجھے بتائیے، آپ سب کے حافظے میں موجود ہے حدیث قصہ، وہ کون سی شخصیت ہے جس کو سب سے پہلے پیغمبر اکرم نے چادر تطہیر میں استقبال کیا؟ سب آئے چادر میں، سب آئے، لیکن انصاف سے مجھے بتائیے کہ پیغمبر اکرم نے تو یہ کہا تھا نا کہ ایتینی بالکسائل یمانی فغتینی بے، اے میری نور نظر فاطمہ زہرا، اے میری لخت جگر، اے میری نور چشم، اے فاطمہ زہرا، میں کچھ ذوق محسوس کر رہا ہوں تو ذرا چادر یمانی مجھے اڑا دینا. یعنی پیغمبر تو پہلے چلے گئے، چادر بعد میں آئی. جب چادر اوڑھ لی اب اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا چادر میں جانے کا. تو جب چادر میں آئے تو سب ہیں، مگر یہ بتائیے کہ سب سے پہلے وہ کون ہے کہ جس کو پیغمبر اکرم نے چادر میں ویلکم کیا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارا یہی امام حسن مجتبی. تو اب برادران عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارشات پیش کرنا تھیں وہ پیش کی. ظاہر ہے کہ اب دامن وقت میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آئیے مصائب تک جانے کے لیے مجھے کوئی زیادہ زحمت بھی نہیں ہے. سب سے پہلے نام حسن ان کا رکھا گیا، فاطمی سید سب سے پہلے یہ اولاد رسول سیدہ سے آگے بڑھی، سب سے پہلے فاطمی سید یہ.
سورہ کوثر کی تفسیر مجسم حسن مشتبہ، چادر تطہیر میں سب سے پہلے آنے والے حسن مشتبہ، مگر عزیزوں ایسا کسی اور کا جنازہ بھی نہیں دیکھا۔ گھر سے رخصت ہونے کے بعد اس سے پہلے کبھی کوئی جنازہ واپس نہیں آیا۔ یہ بھی حسن مشتبہ کی انفرادیت ہے کہ وہ جنازہ جو گھر سے رخصت ہوا ہے وہ گھر میں واپس لایا گیا۔ مجھے بتا دیجئے کہ اس سے پہلے کسی کا جنازہ اس طرح سے گھر میں واپس آیا؟ اور حسین مظلوم کو اپنے بھائی کی وہ ساری وصیتیں یاد ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے حسین مظلوم نے عباس کو بھی روک دیا۔ دیکھیے برادران عزیز، جب زہر دیا گیا اور کئی مرتبہ زہر دیا گیا، یہ ایک مرتبہ نہیں ہوا، مگر یہ جو آخری مرتبہ زہر دیا گیا زہر حل، اس کو پینے کے بعد حسن مشتبہ کی زبان پر آ گیا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرتے ہوئے نظر آئے۔ اور جب جگر کے ٹکڑے کٹ رہے تھے تو حسن مشتبہ نے کہا کوئی میرے بھائی حسین کو بلا دے، اور حسین اس طرح سے تشریف لائے کہ مقتل میں صراحت ہے کہ حسین کے سر پر امامہ نہیں تھا، پیر میں نالین نہیں تھا۔ جب پتہ چلا کہ آپ کے برادر بزرگ کی طبیعت ناساز ہے، مسموم کیا گیا ہے زہر کے اثر سے، اس وقت تڑپ رہے ہیں، تو حسین اتنی تیزی کے ساتھ آئے کہ جو غیر معمولی انداز تھا، سر پر امامہ نہیں تھا، پیروں میں نالین نہیں تھا، اور قریب آنے کے بعد حسن مشتبہ کو اپنے سینے سے لگایا اور سوال کیا، آنکھوں میں آنسو ہے کہ بھیا یہ کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو دیکھے تو اس وقت حسن مشتبہ کہتے ہیں تبکی علیہ و ابکی علیہ کا، اے حسین تو مجھ پر آنسو بہا رہا ہے، مجھے تو ابھی بھی تجھ پر آنسو بہانے کا دل چاہ رہا ہے۔ کہا مولا ایسا کیا ہو گیا؟ آپ کو تو زہر دیا گیا ہے، حسین کو تو کوئی زہر نہیں دیا گیا۔ اللہ یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین جو میرے ساتھ ہوا جتنا بھی ہوا بہت کم ہوا، جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے وہ تو کسی کے ساتھ نہیں۔ اور عزیزان انصاف کی بات بھی یہی ہے کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کر لگن میں گرنا تکلیف ہے، مگر اس تکلیف کے بارے میں کوئی کیا بتائے کہ پورا جسم حسین کٹ کر کربلا کے وادی میں اور میدان میں بکھر کر رہ گئے۔ اور یہیں پر میں آپ سے جملہ عرض کروں کہ یہ جناب زینب کا بھی عجیب مقدر ہے، جناب زینب کا بھی عجیب مقدر ہے۔ کبھی نانا کا جنازہ دیکھتی ہیں، کبھی ماں کے پہلو پر جھلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے دیکھتی ہیں، کبھی باپ کا سر شگافتہ دیکھتی ہیں، داڑھی کو خون سے خضاب دیکھتی ہیں، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھتی ہیں، اور کبھی حسین کو 70 قدم کے فاصلے پر ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یہ علی کی بڑی بیٹی کا عجیب نصیب ہے۔ اور پھر اس کے بعد زینب کبریٰ کا یہ کہنا ابن زیاد کے دربار میں کہ ما رأیت الا جمیلا، اگر تم خدا کی بات کرو تو میں نے خدا سے حسن و جمال و خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ عزیزو عجیب ہے، واقعاً یہ عجیب ہے۔ جناب زینب کا ظرف، جناب زینب کا صبر، جناب زینب کا شکر، یہ بی بی عجیب ہے جو مثیل علی مرتضیٰ ہے، جو شبیہ ہے علی مرتضیٰ ہے، فقط لہجے میں نہیں کردار میں بھی۔ اور پھر اس کے بعد جب جناب امام مظلوم نے سینے سے لگایا اور وصیتیں ہو رہی ہیں تو حسن مشتبہ کہتے ہیں اے بھیا حسین، حق تو ہمارا ہے کہ ہمیں نانا کے پہلو میں دفن کیا جائے، حق تو ہمارا ہے، حق ہمارا ہے کہ ہمیں پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن اے بھیا کوشش کر کے دیکھ لینا، لیکن اگر امت سد راہ ہو اور اگر لگے کہ کوئی فساد ہونے والا ہے تو بس پھر خاموشی سے مجھے لے کر مجھے ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ حسین مظلوم یہ سن رہے ہیں تو کیا پیچھے عباس اس آواز کو نہیں سن رہے تھے؟ عباس بھی سن رہے ہیں کہ بڑا آقا کیا حکم دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب جنازہ تیار کیا گیا تو عزیزان مجھے بتائیے کہ جب جنازہ تیار ہو گیا اور گھر سے اسے لے جایا جا رہا تھا تو عزیزان مجھے انصاف سے بتائیے ہوتا کیا ہے؟ جو گھر کی خواتین ہیں وہ اس وقت اتنی مضطرب ہو جاتی ہیں کہ دھاڑے مار مار کر رو رہی ہوتی ہیں، گریا کر رہی ہوتی ہیں۔ کوئی مجھے بتائے کہ جب حسن کا جنازہ جا رہا تھا تو زینب کی کیا کیفیت تھی، ام کلثوم کا کیا عالم تھا، رقیہ کا کیا عالم تھا، دیگر بیویوں کا کیا عالم تھا، اس وقت بچوں کا کیا عالم تھا، ارے قاسم کی کیا کیفیت تھی؟ کوئی مجھے بتائے کہ اس وقت گھر کے افراد کس کیفیت سے دوچار تھے، گریا ہو رہا تھا سب کچھ۔ مگر اب جب جنازے کو کاندھا دے کر باہر لے جایا گیا تو پہلی کوشش تو وہی تھی کہ اللہ کے رسول کے پہلو میں دفن کیا جائے، مگر ہائے افسوس، مگر ہائے افسوس کہ جو رسول کے دل کے ٹکڑے تھے
انہیں پہلو رسول میں دفن نہیں ہونے دیا گیا، اور پھر اتنے پر ہی اکتفا کیا جاتا کہ اعلان کر دیتے، لیکن نہیں عزیزان، کمانے کڑکی اور تیر رہا ہوئے، اور جب تیر رہا ہوئے ہیں تو حسن کا جنازہ تیروں میں چھپ کر رہ گیا۔ حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ ہے، وہ کہا کرتے تھے حسن اور حسین کے جنازے میں اتنا فرق ہے کہ حسن کے جنازے پر تیر ہیں اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسن کے جنازے پر تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا، پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو گیا تھا۔ مگر عزیزوں، جب یہ کیفیت ہو رہی تھی تو عباس علمدار نے شمشیر کے قبضے پر ہاتھ رکھا، تلوار کھینچنا چاہی، مگر حسین نے روک دیا۔ اے بھیا عباس، میں نہیں چاہتا کہ کربلا یہیں پر برپا ہو جائے، میں نہیں چاہتا کہ کربلا یہاں پر برپا ہو جائے۔ عباس کو حکم امام ملا، شمشیر کو نیام میں رکھا، مگر اب کیا کیا جائے کہ یہ جنازہ تیروں میں چھپا ہوا ہے۔ واپس لے کر آئے، اور جب لے کر آئے ہیں تو زینب حیران، ام کلثوم پریشان، اور سوال کرتی ہیں بھیا حسین دفنانے کے لیے لے کر گئے تھے، یہ جنازہ اس طرح سے واپس آیا، کیا مطلب ہے؟ حسین نے ایک جملہ کہا، زینب ذرا بیٹھ جاؤ، دونوں بھائی بہن مل کر جنازے سے تیر نکال لیں، پھر اس کے بعد حسن کو ماں کے پہلو میں دفن کر کے آؤں گا۔ مگر جب تیر نکالے اور حسن کا تابوت پھر سے کھولا گیا، حسین نے سر پیٹ لیا، سینہ پیٹ لیا۔ ارے جب رخصت ہوا تھا میرا بھائی اور جب اس کا جنازہ جا رہا تھا تو کفن سفید تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ یہ تیروں کی وجہ سے، جس میں حسن سے بہنے والا خون ہے کہ جس نے کفن کو رنگین کر دیا۔ بس عزیزوں، آخری جملہ ہے، جب 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہوا اور جناب زینب نے مقتل میں حسین کے لاشے کو دیکھا، تیروں کو دیکھا، تو اس موقع پر یہ بی بی فریاد کرتی ہے، اے بھیا حسین، زینب تجھ سے شرمندہ ہے، زینب تجھ سے شرمندہ ہے۔ کل جب حسن کے جنازے پر تیر لگے تھے، زینب نے اپنے ہاتھوں سے تیر نکالے تھے۔ اے بھیا حسین، زینب سے شکایت نہ کرنا، اے زینب میں چھوٹا بھائی تھا، میرے لاشے سے تیر کیوں نہ نکالے؟ اے حسین دیکھ لے، بہن مجبور ہے، زینب کے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے ہیں، ورنہ کیسے ممکن تھا کہ ماں جائے گا لاشا اس طرح سے کربلا کی ریتی پر چھوڑ کر بہن چلی جائے، تیر نہ نکالے۔ ماتم ہے